السلام علیکم۔ رمضان کی آمد سے پہلے اکثر دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور فکر محسوس ہوتی ہے نا؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، ایک ایسی کہانی جو اس بے چینی کو سکون اور ایک بہترین تیاری میں بدلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے لائبہ کی، اور اس جانی پہچانی بے چینی کی جو رمضان قریب آتے ہی ہم میں سے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جسے ہم سب کہیں نہ کہیں سمجھتے ضرور ہیں۔ اور یہ صرف کیلنڈر پر تاریخوں کا بدلنا نہیں تھا، نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک گہری بے قراری تھی۔ یہ وہ والی بے چینی ہے جو کسی بہت قیمتی موقع کے قریب آنے پر محسوس ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اسے ضائع کر دینے کا خوف بھی لگا رہتا ہے۔ اس کی پریشانی کا بوجھ بہت گہرا تھا۔ یہ صرف رمضان کی تیاریوں کا دباؤ نہیں تھا، بلکہ یہ تو زندگی کی حقیقت کا احساس تھا۔ ذرا سوچیں، یہ خیال کہ پچھلے سال جو پیارے ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، یہ سوچ ہی دل دہلا دیتی ہے۔ اور یہی چیز اسے ہر ایک لمحے کی قدر کا احساس دلا رہی تھی۔ لیکن پھر ایک درس میں سنی گئی ایک کہانی نے اس کا پورا زاویہ ہی بدل دیا۔ یہ کہانی اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی، جس نے اس کے خوف کو امید اور عمل میں بدل دیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی کہانی تھی۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ دو صحابہ کرام تھے جنہوں نے ایک ساتھ بالکل ایک ہی لمحے میں اسلام کی روشنی کو قبول کیا۔ ان کا سفر ایک ساتھ شروع ہوا، لیکن ان کا انجام وہ بہت مختلف تھا۔ یہاں ان دونوں کی زندگیوں میں ایک بڑا دلچسپ فرق نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک نے تو سب سے اونچا درجہ حاصل کر لیا، یعنی شہادت کا، جبکہ دوسرا شخص ایک سال مزید زندہ رہا۔ اس نے ایک اور رمضان کے روزے رکھے اور اللہ جانے کتنے ہزار سجدے کیے۔ تو یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان دونوں میں سے ایک جنت میں پہلے داخل ہوا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے، شہید یا وہ شخص جو ایک سال زیادہ زندہ رہا؟ جب یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ وہ شخص جس نے ایک سال زیادہ زندگی پائی اور ایک رمضان زیادہ پایا، اس کا درجہ اس شہید سے بھی بلند ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، ان کے درجات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات سیدھی لائبہ کے دل میں اتر گئی کہ ایک رمضان کی قدر زمین اور آسمان کے فرق کے برابر ہو سکتی ہے۔ اس کہانی نے لائبہ کی سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اب وہ صرف پریشان نہیں تھیں، نہیں، بلکہ کچھ کرنے کے لیے پرعزم تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رمضان کو ضائع نہیں ہونے دے گی، اور یوں اس کی بے چینی ایک نئے منصوبے میں بدل گئی۔ اور یہ تھا لائبہ کا ٹرننگ پوائنٹ۔ اس نے اپنی نیت کا بالکل صاف صاف اظہار کر دیا۔ وہ صرف روزے نہیں رکھنا چاہتی تھیں، وہ رمضان کی اصل روح کو پانا چاہتی تھیں، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے دنیاوی کاموں کو پہلے سے منظم کرنا ہی پڑے گا۔ تو بس لائبہ نے اپنی ڈائری نکالی اور ایک بڑا عملی منصوبہ بنایا۔ اس نے 4 اہم نکات پر توجہ دی۔ پہلا، کھانے کی پہلے سے تیاری تاکہ عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکل سکے۔ دوسرا، گھر کی گہری صفائی تاکہ ماحول پرسکون رہے۔ تیسرا، تمام ضروری خریداری پہلے ہی مکمل کر لینا تاکہ رمضان میں بازاروں کے چکر نہ لگیں۔ اور سب سے اہم چوتھا نکتہ، دل کی صفائی۔ تو عملی طور پر اس نے کچن سے شروعات کی۔ اس نے رمضان کے لیے کباب، سموسے اور دوسری چیزیں بنا کر فریز کر لیں، یہاں تک کہ پورے مہینے کا مینیو بھی تیار کر لیا تاکہ روزانہ یہ سوچنے میں وقت اور توانائی ضائع نہ ہو کہ آج کیا پکانا ہے۔ لائبہ کی تیاری صرف کچن تک محدود نہیں تھی، وہ یہ بات سمجھ گئی تھی کہ حقیقی تیاری 2 سطحوں پر ہوتی ہے، ایک ظاہری یعنی گھر کی صفائی، اور دوسری باطنی یعنی دل کی صفائی، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی بھی ہیں۔ اس نے شعبان میں ہی گھر کی گہری صفائی مکمل کر لی، پردے دھونے سے لے کر الماریاں صاف کرنے تک سب کچھ۔ اس نے عید کی خریداری بھی پہلے ہی کر لی تاکہ رمضان کا قیمتی وقت بازاروں کی بھیڑ میں ضائع نہ ہو۔ لیکن ظاہری صفائی سے کہیں زیادہ اہم تھی باطنی صفائی۔ لائبہ نے اپنی ڈائری میں اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کے دل کو ہر گلے شکوے سے، ہر کسی کے لیے صاف کر دے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عبادت کی قبولیت کے لیے صاف دل کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے جذباتی اور روحانی حصے پر پہنچتے ہیں۔ آخر لائبہ کی ان تمام کوششوں کے پیچھے اصل محرک کیا تھا؟
یہ صرف وقت بچانے کی بات نہیں تھی، نہیں، بات اس سے کہیں گہری تھی۔ دیکھیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی دل میں اللہ کا ایسا شعور پیدا کرنا کہ ہم ہر وقت اس کی موجودگی کو محسوس کریں۔ لائبہ کی یہ ساری تیاری اسی ایک مقصد کو پانے کی ایک کوشش تھی۔ تو اس کی محنت کے پیچھے اصل محرک یہ گہرا احساس تھا۔ اس نے دعا کی کہ وہ اس رمضان کو اس طرح گزارے جیسے یہ اللہ سے ملاقات کا آخری موقع ہو، اور اسی ایک سوچ نے اس کی ساری تیاری کو ہی عبادت بنا دیا۔ اور یہ وہ گہرا سوال ہے جو وہ خود سے پوچھتی ہے اور جو ہم سب کو بھی خود سے پوچھنا چاہیے۔ کون جانتا ہے کہ کیا یہ واقعی ہمارا آخری موقع ہے؟ یہ احساس ہر ایک لمحے کو بہت قیمتی بنا دیتا ہے۔ تو لائبہ کی کہانی ہمیں یہی اہم سبق سکھاتی ہے کہ جب نیت خالص ہو اور منصوبہ بندی اچھی ہو تو ہمارے روزمرہ کے دنیاوی کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ یہ صرف تیاری نہیں بلکہ خود ایک عبادت ہے۔ ہم اپنی بات کو اسی خوبصورت دعا پر ختم کرتے ہیں۔ یہ دعا لائبہ کی اور ہم سب کی امیدوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔